کوئی بندہ پاکستان میں نہ فوج کے خلاف ہے اور نہ فوج پر یعنی وہ جلوس جلسے جو گئے تھے ان کی حمایت کرتا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ وہ جیل میں ہیں، تو ہمارے اسٹرالوجی میں اب وہ جیل کے خانے میں نہیں رہیں گے کیونکہ وہاں خانہ خالی ہو چکا ہے۔ ان کا اگر کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی بتانا چاہے عاصم منیر صاحب یا نام سے یا علم الاعداد سے یا جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا 29 نومبر 2022 کو، تو اس سے حساب سے اگر کچھ آپ کے پاس اللہ کے فضل سے کوئی اچھی خبریں ہیں تو دیں قوم کو۔ عمران خان صاحب ہیں، ان کا جو ستارہ ہے اس وقت بڑا مضبوط ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہ جیل سے باہر ہوں گے۔ پاکستان کے جو دشمن ہیں نا اور ان کے یہاں جو کماشتے ایجنٹ ہیں وہ ایک اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے عوام کا اور یہاں کی مسلح افواج کا، پاکستان کی فوج کا جھگڑا ہو جائے، تصادم ہو جائے، سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوں اور گلیاں ہو جائیں سنیاں اور دشمن جڑا ہے دندناندہ پھرے۔ اس سال میں آپ کو اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑے۔ گزارش یہ ہے، میں نے بھی لوگوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ آ رہا ہے کہ قلعہ سٹور کر لو، صورتحال بڑی خراب ہے اور عوام کی لڑائی ہونے لگی ہے۔ تو میں ایک ٹیکنیکل بات عرض کروں گا، میاں صاحب تو ہم سے، پیر صاحب تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نالج ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے ایسٹرالوجسٹ بٹھائیں، پوری دنیا کے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ان کو بٹھائیں، ان سے کہیں کون سے ستارے خراب ہیں جو اناج سٹور کر لیں، کوئی ایک ستارہ تو بتائیں، اس کا نام تو لیں۔ اور فوج کا کون مخالف ہے پاکستان میں؟ یہ ڈوب مرنا چاہیے لوگوں کو جو یہ سازشیں اور یہ باتیں کر، پر what do you think in the light of astrology؟ اگست اور سپٹمبر کے بعد ہم راستہ جو ہے ہمارا سیدھا، ہمارا ترقی کا راستہ وہ شروع ہو جائے گا۔ 2024 جو ہے وہ 8 کا عدد بنتا ہے جس کی وجہ سے زحل کا ہے، تو زحل یہ بتاتا ہے کہ اس میں جو ہے کہ جو آپ نے جو اچھا کیا ہے کسی کا تو اچھا ہوگا، جو کسی کا برا کیا برا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو ہمارے گیسٹوں کا تعارف کروائیے۔ جی چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سیاسی لوگ نیوز چینل۔ یہ تو ویسے مجھے اپنی عادتاً میں نے کہا ہے، میں تو ان کا مہمان ہوں سیاسی لوگوں کا، ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے زحمت دی ہے، موقع دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 2024 یہ جو جنوری 2024 شروع ہوا ہے، دسمبر 31 2024 یہ سال جو ہے نجوم کے حساب سے، پامسٹری کے حساب سے، علم الاعداد کے حساب سے، روحانیت کے حساب سے کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں، کون آگے آ رہا ہے، کون پیچھے جا رہا ہے، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں کا غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی اور دہشت گردی سے جان چھوٹے گی یا نہیں چھوٹے گی، اور اس پر اور اس نجوم کے حوالے سے جو بڑی اتھارٹی ہیں، بہت بڑا نام ہے، اور جنہوں نے اپنی محنت ذہانت اور علم سے اور اپنی آبزرویشن سے اور اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، اور ان کو پوری دنیا میں ڈاکٹر عمر فاروق جو ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہومیوپیتھ پر بھی بڑی ماشاءاللہ ان کا بڑی دسترس ہے۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، گڈ ٹو سی یو ان دس شو۔ سر بہت مہربانی۔ ان کے ساتھ میاں سعید الدین ہیں، یہ نجوم پر، پامسٹری پر، علم الاعداد پر اور روحانی اسلامی وظائف پر، اور بڑی نیک نیت اور بڑے اچھے انسان ہیں۔ بلاول الیاس چودھری صاحب، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے بات شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بتائیں کہ اگلا ایک سال جنوری آج 16 سے لے کے 31 دسمبر تک آپ پاکستان اور ویسے بھی دوسرے بروج کا بھی پھر بعد میں سنیں گے، کیا آپ کہتے ہیں؟ ذرا تیزی سے آپ بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے چودھری صاحب کہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے، اس کا جو حاکم ستارہ ہے، اس سال آغاز سے 6 جنوری سے ہی مریخ جو ہے اپنے بادشاہت کے خانے میں انٹر ہو گیا ہے۔ اس کا جو پیچھے زوال رہا، جس میں مشکلات رہیں، کافی زیادہ مشکلات آئیں، تو اب یہ کیونکہ اس سال کے آغاز سے ہی بادشاہت کے خانے میں انٹر ہو گیا ہے، تو ایک تو پہلی بات یہ کہ ہماری قوم جو ہے یہ بڑی اگریسو ہو جائے گی،
اور یہ ابھی آنے والے وقت میں یہ جو الیکشن ہے اس میں بھی مطلب اگریسو طور پہ قوم ووٹ ڈالے گی، اور پاکستان جو ہے اسی طرح بہتری کی سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا، خاص کر جب پاکستان کے مئی 26 کا سورج طلوع ہوگا تو مشتری جو ہے وہ برج جوزہ میں چلا جائے گا، اور مشتری جب برج جوزہ میں جائے گا تو یہ پاکستان کے پہلے خانے کو ناظر ہو جائے گا۔ لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے چاند کمیونیکیشن کرے گا اور ستارے آگے آئیں گے تو اس وقت میں انشاءاللہ پاکستان بہتری کی سمت میں ترقی کرتا جائے گا۔ تو آپ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں اور کوئی 200 سے زیادہ مقدمے بھگت رہے ہیں، ان کو مطلب ملک دشمنی، فوج پر حملے، 9 مئی کے ڈاٹ لگائے، ان کی زندگی جو ہے وہ لینے کی کوشش ہوئی وزیر آباد میں، پھر وہ یعنی وہاں اسلام آباد میں بھی مشکل سے بچے، ان کے گھر کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا۔ کوئی بندہ پاکستان میں نہ فوج کے خلاف ہے اور نہ فوج پر یعنی وہ جلوس جلسے جو گئے تھے ان کی حمایت کرتا ہے۔ پورا ملک فوج کے ساتھ ہے، اور فوج اور عوام کا متحدہ محاذ جو ہے وہ، لیکن کچھ یعنی گھٹیا سوچ اور مفاد پرست لوگ فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، اور فوج اور ایک طاقتور پاپولر لیڈر ہے عمران خان، اس کی اور فوج کی لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا حساب آپ کی خواہشات نہیں، ہماری خواہشات ہیں، آپ کی خواہشات نہیں۔ آپ نجوم کے حساب سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے آج تک سب نجوم والوں سے زیادہ عمران خان کی حمایت کی ہے۔ ابھی آپ شرمندہ تو نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ابھی تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں؟ جی چوہدری صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں تو جب عمران خان صاحب کا ذائچہ پڑھتا ہوں، جتنے میں نے آج تک ذائچے بنائے، پوری دنیا کے لوگ ماشاءاللہ میرے پاس ذائچے بنواتے ہیں، بڑے بڑے مفکروں کے میں نے ذائچے بنائے۔ میں آپ کو ایک بات جو سے بتاتا چلوں کہ جتنا ذائچہ میں نے عمران خان کا سٹرونگ دیکھا ہے میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ہاں، ذائچہ پیدائش میں مشتری ان کے ذائچے کے ایک نحس مقام پہ چھٹے خانے میں تھا بائی برتھ۔ اب یہ یہاں آیا، جب اس نے یہاں آ کے سٹے کیا تو ان کے 12ویں خانے میں نحس سیارے آئے، لہٰذا یہ جیل چلے گئے، نیچرل تھی۔ اس وقت اگر آپ خان صاحب کا ذائچہ پڑھیں تو ان کے پہلے خانے میں زہرہ آ چکا ہے، 12ویں سے آخری ستارہ زہرہ تھا جو نکل آیا، اور میں نے کہا تھا کہ اب خان صاحب جیل میں نہیں رہ سکتے، اب وہ باہر آئیں گے، دنیا کوئی طاقت انہیں جیل میں نہیں رکھ سکتی، جو ہمارا نالج ہے۔ ہم خواہش نہیں بات کر رہے، ایک بات یہ ہے کہ ہم ستارے بیان کر رہے ہیں کہ بائی برتھ خان صاحب کا جس کا دل چاہے ذائچہ بنا لے۔ ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں جو سیارے ہیں وہ دیکھیں کتنے سٹرونگ ہیں، اور زحل ایگزیکٹ بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس سے ہماری ریڈنگ ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے وقت میں وزیر اعظم پاکستان دوبارہ بنیں گے، اور ذائچہ اس کی دلیل دے رہا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ وہ جیل میں ہیں، تو ہمارے اسٹرالوجی میں اب وہ جیل کے خانے میں نہیں رہیں گے کیونکہ وہاں خانہ خالی ہو چکا ہے۔ جی تو یہ باقیوں کا نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو الیکشن تو پہلے ہی، جیسے وہ شیر عبد المربد نے کیا، جو بڑے پہنے، کیونکہ ایک پارٹی کا آپ نے ان کو الیکشن سے باہر کر دیا ہے، ان کا نشان کھینچ لیا ہے، ان کے بندوں کو نہ جلسہ کرنے نہ کارنر میٹنگ، ان کی موومنٹ بھی ختم ہے، تو وہ تو ان کو ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیا ہے ایک پارٹی کو جو مین پارٹی اور بڑی سپورٹ والی ہے۔ تو یہ نواز شریف وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں ہن فارمیلٹی ہے 8 فروری نو اگر الیکشن ہوتا ہے تو نواز شریف نے حلف ہی چکنا ہے بس، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کا کیا دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ان کا ڈیٹا ہے تو؟ دیکھیں جی، میں تو اس وقت نواز شریف، شہباز شریف اور جتنے لوگوں کے میں نے ذائچے بنائے ہوئے ہیں، میری جو کیلکولیشن ہے وہ خان صاحب کی بڑی سٹرونگ ہے۔ میں تو کیلکولیشن بیس بات کر رہا ہوں۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ ہوگا کیا۔ دیکھیے چوہدری صاحب، گزارش یہ ہے، اس دنیا میں ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی، میں یہاں بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی کہ وائلا رب کا رجا، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ تو بات یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی میں جب ہم جتنا ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں تو خان صاحب کامیاب اب نظر آتے ہیں، کوئی ستارہ ان کے اگینسٹ نہیں ہے، اور لہٰذا مجھے تو ان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم بنتا نظر نہیں آتا۔ اگر بافرض محال ہماری کیلکولیشن غلط ہے، کسی اور ہمارے پاس پوری دنیا کے یا پورے پاکستان کے لوگوں کے ذائچے تو نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب عمران خان پیدا ہوا اور لوگ بھی پیدا ہوئے،
ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا بندہ لے آئیں سامنے، لیکن ابھی تک ہمارے ذائچوں میں عمران خان سے اسٹرانگ آدمی کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم تو اسی پہ بیس کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہی وزیر اعظم پاکستان ہے۔ جہاں تک جو یہ کر رہے ہیں تو بالکل یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی چوہی صاحب ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت دنیا دیکھی ہے آپ نے، دنیا میں آپ کو لوگ جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں سر کہ انسان جو کرتا ہے کیا ہمیشہ وہی ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نتائج پر صرف آلمائٹی اللہ کی اللہ ذات قادر ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جی اچھا، تو بلاول بھٹو یا کوئی نیا چہرہ؟ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب کا ذائچہ مجھے تو نہیں لگتا اپنی زندگی میں کبھی وہ وزیر اعظم پاکستان بنے گے، نہ مجھے لگتا ہے کبھی وزیر اعظم جو ہے یہ مریم نواز بنے گی۔ یہ دو بندے تو اس دوڑ سے ہی نہیں، باہر تسی انہوں کے خلاف ہو؟ نہیں، ان کے ذائچے نہیں ہیں چوہی صاحب، ذائچے نہیں ہیں ان کے، اب کیا کریں، اب ذائچہ نہیں ہے۔ چلے تسی سا لے لو تھوڑا، تو میاں سعید الدین یہ بھی اپنا مطلب ہے، ماشاءاللہ ان کا بھی مقام ہے۔ جی آپ فرمائیں پاکستان کا اور یہ جن شخصیات کا یا کوئی اور شخصیت۔ ابھی ہم سعید صاحب کی بات سن رہے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں جوائن کیا ہے پیر میاں فاروق احمد صاحب نے، جو روحانی شخصیت ہے، نجوم کی بہت بڑی اتھارٹی ہے، اور پچھلے 40 سال سے ہمارا ان سے واسطہ ہے، بے غرض بے لوث اور دوستوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آتے ہیں، اور جس کسی کی کوئی مدد کر سکے ضرور کرتے ہیں، اور یہ بڑے پیر گھرانے سے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ ویلکم ٹو دی شو میاں صاحب۔ اچھا، تو میاں سعید الدین صاحب کا جو ہے وہ ہم پہلے جواب لے لیں پھر آپ کی طرف۔ 2024 جو ہے وہ 8 کا بنتا ہے، جس کی وجہ سے زحل کا ہے۔ تو زحل یہ بتاتا ہے کہ اس میں جو ہے کہ جو آپ نے جو اچھا کیا ہے کسی کا تو اچھا ہوگا، جو کسی کا برا کیا برا ہوگا۔ تو یہ سال لینے اور دینے کا معاملہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے جی کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جو وقت آ رہا ہے وہ بہتری کا وقت آ رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے چلتا جائے گا وہ بہتری کا وقت چلتا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آگے الیکشن کا وقت ہے، 8 فروری میں الیکشن جو ہے وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے جی کہ جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ میاں نواز شریف آ بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی اتنے زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے، وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی بہت بھی اگر انہوں نے وقت گزار 6 ماہ سے زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے۔ لیکن جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو ستارہ ہے اس وقت بڑا مضبوط ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہ جیل سے باہر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم وہی ہوں گے۔ جو میاں نواز شریف ہیں وہ وقتی طور پہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، بس ان کا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بلاول صاحب ہے، بلاول صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، اور اسی طرح مریم نواز شریف ہیں ان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آگے آ سکے، یا وہ سیاست کو اپنا۔ شہباز شریف کا کوئی اس پہ نہیں نظر آتا، یا کوئی نیا یعنی نہیں نیا بھی کوئی نہیں۔ اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے عمران خان صاحب ہی ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے جلد جلد جیل سے باہر آ رہے ہیں، اور ان کا وقت بھی اچھا شروع ہو چکا ہے۔ کیوں جی پیر میاں فاروق احمد صاحب، آپ کیا یعنی پاکستان کے حالات بتائیں 2024 کے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے بعد عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول، مریم، یا ان کے علاوہ کوئی اور چوتھا بندہ، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، خفیہ کوئی بندہ ایک اچانک ڈارک ہارس جیسے کہتے ہیں نا وہ آ جائے، آپ کا یعنی مشاہدہ اور مطالعہ اور آپ کی جو اتھارٹی ہے آپ کو نجوم پر، وہ کیا بتاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2024 میں میجر ٹرانسفارمیشنز ہیں جی، اس میں کچھ سیارے اپنا گھروں کو چینج کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے یہ ہمارا جو 2024 ہے شاید یہ ٹرمائل کا سال ہوگا۔ اس سال میں آپ کو اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑے، کہ زیادہ دیر تک یہ ہماری معاملات نہیں چلیں گے۔ اس سال میں ہماری فصلیں کم ہوں گی، بارشیں کم ہوں گی، اور کافی ساری یار نہ ڈراؤ، اللہ کو مطلب خیر منگو۔ تسی سیدھی سیدھی گل پوچھی ہے نا جی، تو میں سیدھی سیدھی علم دی گل کرنی ہے، تسی میرے کو علم دی گل پوچھی۔ اس سال میں کافی سارے معاملات ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، اور
وہ اچھائی کی طرف ہی جائیں گے. کچھ شروع میں جو ہمارا مئی جون تک معاملات ہیں وہ اس طرح چلیں گے، اور اس کے بعد ہم بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے. اور ہمارے پاکستان کے معاملات میں ہمارے جو خوراک کے معاملات ہیں یا جو دوسرے ہمارے اندرونی معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس میں مجھے جو سب سے بہتر چیز نظر آ رہی ہے، اس دفعہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ سپورٹس کی طرف جائے گی، اور ان کی صحت اور ان کی تربیت جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف مائل ہوگی. انشاءاللہ یہ اگست اور سپٹمبر کے بعد ہم راستہ جو ہے ہمارا سیدھا، ہمارا ترقی کا راستہ وہ شروع ہو جائے گا. تو شخصیات جو ہیں بڑی بڑی ان کا جی خان صاحب کے سٹارز بڑے اس وقت پاورفل ہیں جی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ابھی خان جنگے صاحب پار وہ میرے ایک دوست تھے شیخ حفیظ الرحمان، سرکاری افسر تھے بڑے. تو مجھے کسی نے کہا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں نے فون کیا کہ شیخ صاحب وہ طبیعت نصیب دشمنہ، میں نے کسی سے سنا ہوا تھا اردو کا محاورہ کہ یہ نصیب دشمنہ تاری طبیعت بڑی خراب ہے. انہوں نے کہا دشمن تو چنگے بھلے لگے پڑتے نے، آپ بڑے پہ ہیں. تو خان صاحب تو اس وقت بدترین مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جیل کے اندر ہیں، کال کوٹری کے نزدیک ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے پتہ چلا ان کی مشیر خان سے، کہ ان کے چہرے پر نور ہے اور وہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھ گیا اور قرآن پاک سے روشنی لے رہا ہے. وہ اس پر مجھے بڑا یقین ہے کہ یہ ایک بڑا راستہ ہے جو ان کو واقعی روشنی میں لے کے آئے گا. لیکن آپ کا نجوم کیا کہتا ہے؟ آپ بجا فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو آپ فرما رہے ہیں وہی نظام ہے. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہم نے دنیاوی طور پہ تو ان کو کہا ہے کہ وہ اندر ہیں اور سارے اسی ٹرموائل سے گزر رہے ہیں، مگر جو نیکسٹ ان کا جو اللہ تعالیٰ ان کا جو راستہ بنا لا ہے بڑا واضح اور کلیئر ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے مطابق اپنی یہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ اسی کے نظام کے مطابق چلتی ہیں. نہیں تو میاں صاحب اور باقی میاں سعید صاحب بھی اور ہیں، تو میاں ڈاکٹر عمر فاروق بھی میاں ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگ مسلسل 2 سال سے ان کو فوج کے ساتھ لڑانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے مقدمے انہوں نے ادھر حملہ کر دیا، انہوں نے 9 مئی کر دیا، انہوں نے GHQ اڑا دی، انہوں نے یہ کر دیا، خدا نہ. اور فوج کا کون مخالف ہے پاکستان میں؟ یہ ڈوب مرنا چاہیے لوگوں کو جو یہ سازشیں اور یہ باتیں کر. پر what do you think in the light of astrology کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کافی حد تک تو ہو گئے. چشاپ یہ آپ بجا فرمایا آپ نے، مگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے. نظام قدرت ہے. آپ اور میں جب چھوٹے تھے تو جب فوج کی گاڑی گزرتی تھی تو ہم سائیکل یا موٹر سائیکل سے اتر آتے تھے اور کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کیا کرتے تھے. اب بھی کریں گے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ فیبرری گزرے گا تو یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں اور جو ایک دوسرے کو لڑانے میں ہیں وہ آپ ان کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے علیحدگی میں لے جائے گا. اور یہ معاملات جو فوج کے لوگوں کو دلوں میں ہیں یہ بہت حد تک بہتر ہوتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ان نارمل مقام تک پہنچ جائیں گے. آپ نجوم میں دیکھتے ہیں عمر فاروق صاحب کہ خان صاحب کی اور فوج کی کوئی بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں؟ دیکھیں جی چوہے صاحب، میں عرض کروں آسٹرالوجی جو بیس کر رہی ہے اس میں جو فوج کا ستارہ مریخ ہے، خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان کے پہلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت وہی ستارہ سیم مطلب مریخ جو ہے بادشاہت کے خانے میں ہے. تو خان صاحب نے یعنی شرف میں ہے. شرف میں ہے جی. شرف کا مطلب بادشاہ ہونا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو صورتحال ہے خان صاحب اپنی کوئی سٹیٹمنٹ چینج کریں گے. البتہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں نیپچون کا جو مقام ہے وہ ذائچے کے 12ویں خانے میں ہے، لہٰذا ملک میں ایک بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے جب ان سے بلہ واپس لیا گیا، پوری دنیا نے وہ دیکھا کہ کون کون بندے اس میں ملوث تھے اور کیسے انہوں نے وہ فیصلہ سنایا. تو یہ دھوکے اور فراڈ کی جو نشاندہی تھی اب سامنے آ گئی ہے. اب اس کا حل ہوگا. یہ آخری چیز تھی جو سامنے آنی تھی، اب اس کا حل ہوگا. اس کی وجہ دلیل یہ ہے کہ ذائچے میں جو مریخ ہے وہ بتدریج آگے آتا جا رہا ہے، اور جتنا وہ اس سے آگے آئے گا، ایک تو اس نے مشتری کے ساتھ اپنی اسٹرانگ کمیونیکیشن قائم کر دی ہے، اب وہ نیپچون کے ساتھ اپنی اسٹرانگ کمیونیکیشن قائم کرے گا. لہٰذا آل آف اے سڈن جو تبدیلیاں ہیں یہ بہتری کی سمت میں آئیں گی. یہ کب تک؟
یہ ہر آنے والا دن جیسے جیسے مریخ نیپچون سے اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا تو یہ صورتحال آل آف اے سڈن بہتری کی سمت میں جائے گی. جی صحیح صاحب. جی یہ اب جیسے جب وقت گزرتا جائے گا یہ فوج کے ساتھ معاملات جو ہیں خاص طور پہ بہتر ابھی نظر نہیں آ رہا. نہیں اب یہ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے ایک دم تیزی سے جو ہے وقت پلٹے گا اور یہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں؟ جی الیکشن ہوں گے. جی فاروق صاحب کی جی بالکل جی یہ بالکل ہے ہو رہے نے جی. اور تسی میرے کو ڈارک ہارس دا پوچھیا سی تے ڈارک ہارس چودھری پرویز الہی دا نام آندا ہے جی. جی چوہدری صاحب آپ ہمارے پچھلے پروگرام میں تشریف لائے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اور 90% عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک پروگرام دیکھا اس میں ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نواز شریف بہت بڑی اکثریت کے ساتھ اس بار وزیر اعظم بنیں گے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے چوہدری صاحب؟ جہاں تک تعلق ہے عوام میں عورتیں بچے بوڑھے بڑے یعنی پورا ملک جو ہے، آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک اور جگہ ایک امیدوار آئے تھے، میں نے ان کو اسٹریٹ بات پوچھی ہے. اسلام آباد میں وہ پی ٹی آئی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، علی بخاری یعنی حلقہ 48. میں نے کہا جی آپ 100 بندوں کو اگر ملتے ہیں روز تو کتنے آپ کی طرف ہیں کتنے خلاف ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہر 10 بندوں میں سے 8 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. اتنی حمایت آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں حاصل ہوئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے مشتری کیا کہتا ہے، زول کیا کہتا ہے، مریخ کیا کہتا ہے، طارد کیا کہتا ہے، قمر کیا کہتا ہے، اس کے بعد دوسرے زورا کیا کہتی ہے، اور راؤ کے تو کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ڈنڈے والے کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو چلو چلا رہے ہیں ان کا کیا. یہ ابھی ان لوگوں سے پوچھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے فرمایا ہے بلے کا نشان کے حوالے سے، میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی ووٹنگ لسٹ میں فرق پڑے گا؟ عمران خان کو کسی چیز کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی میں نے عرض کیا کہ یہ جو اس وقت خان وہ کچھ صاحب کا سیاسی مفکر ذائچہ تو نہیں ہے. ہمارے پاس جو ان کا ذائچہ ہے، ہاں جی اس میں جو صورتحال ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک نیپچون ستارہ ہے جو ہمیشہ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے. ہم اسے اکثر ریڈ کرتے رہتے ہیں، تو اس سے اثرات کبھی نہیں آتے، صرف دھوکہ اور فراڈ ہونا ظاہر ہوتا ہے. اچھا اب اس کا یہ تو نیگیٹو ایفیکٹ آ گیا، اب اس کا پازیٹیو ایفیکٹ بھی میں نے عرض کیا کہ آنے والا ہے. جو ہی پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا تو عوام جو ہے ان کو سب چیزیں اب سمجھ آ گئی ہیں، ان کے سامنے ہر چیز روشن ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کسی ملک کا ستارہ ہوتا ہے وہی اس کی عوام کا ستارہ ہوتا ہے. تو عوام کا کیونکہ ستارہ ہی مریخ ہے لہٰذا وہ اپنے طاقتور خانے میں ہے، تو عوام جو میں سمجھتا ہوں جارحانہ انداز اختیار کرے گی. اور سب سے پہلی بات جو آپ کو نظر آئے گی وہ انہی جب یہ جو سو کالڈ پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی، جب یہ جائیں گے ووٹ مانگنے تو آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. جیسے سب سے پہلے لاہور میں بلاول بھٹو صاحب آئے تھے تو آپ نے نعرے سن لیے ان کے لیے کیا استقبال ہوا ہے. اس طرح وہ عوام بتائے گی کہ وہ کن کا استقبال کیسے کرتے ہیں. جی صحیح تھا. اب جو ہے نوجوان طبقہ جو ہے بڑا اگریسو ہو جائے گا. اب بہت غصہ اور برداشت سے باہر سب باتیں ہوں گی. اب یہ وہ جب لوگ جیسے کہ فرمایا بھی ہے سب نے کہ جی لوگ ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہ سامنے ظاہر ہو جائے گی. اب سمجھے کہ عوام جو سی ہے نا وہ بتائے گی کہ کون آگے ہے اور پیچھے کرے گا لوگ. مطلب ان کو جو ہے نا سمجھ دیں کہ جو دوسرے لوگ اس وقت بڑے آگے ہو کے بڑھ رہے ہیں وہ سب پیچھے ہٹ دیں گے. عوام ان کو آگے لے جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو عوام نکلے گی گھروں سے باہر؟ نکلے گی اور صرف پی ٹی آئی کے لیے نکلے گی، اس کے علاوہ کسی کے لیے نکلے گی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ مطلب اور لوگوں نکلے گی، نون لیگ کے نکلے گی یا پیپلز کی نکلے گی، نہیں، وہ آئے گی صرف تحریک انصاف کے لیے آئے گی. جی پیر صاحب یہ میجر ٹرانسفارمیشن میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ ہونے والی ہے. پلوٹو از شفٹنگ دا سائن، اور ایکویریس سائن از اے سائن آف ماسز، عام لوگوں کا گھر ہے. تو پلوٹو آئے گا تو وہ ان کو باہر نکالے گا، گھروں سے باہر نکالے گا. اور یہ 8 فروری کو آپ دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ووٹ کرنے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو میجر جو لوگ نظر آئیں گے وہ 18 سے 35 کے درمیان میجر لوگ آپ کو ووٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
یعنی نوجوان نوجوان طبقہ جی، بالکل اور نوجوان. ویسے بھی ووٹر بھی زیادہ یہی ہے. جی جی، وہ آپ کو اس دفعہ جو اچھا یہ فرمائیں تینوں کہ یہ کسی مجھے جو ہے نا ایک بہت پاکستان کے جو دشمن ہیں نا اور ان کے یہاں جو کماشتے ایجنٹ ہیں وہ ایک اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے عوام کا اور یہاں کی مسلح افواج کا، پاکستان کی فوج کا جھگڑا ہو جائے، تصادم ہو جائے، سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوں اور گلیاں ہو جائیں سنیاں اور دشمن جو ہے دندناندہ پھرے اور پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے، سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر پہلے ہی نیچے جا رہا ہے، بالکل ہی رہ جائے. آیا نجوم ان کی جو یہ سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف، یہ جو ان کی کارروائیاں ہیں، یہ خدا نخواستہ کسی سٹیج پر آپ کو پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان تصادم یا ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کی کوئی شکل جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی؟ کئی لوگ ڈرا رہے ہیں کہ جی اناج جمع کر رہے ہیں. اس میں ہے کہ بالکل کوئی تصادم نہیں ہوگا، ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہترین ہوگا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہوگا لیکن تصادم والی حرکت نہیں ہوگی کوئی بھی. صاحب یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ عام لوگوں کے ذہن میں بہت سواری ہے. ابھی وہ کہتے ہیں جی اناج جمع کر لو، ایگزیکٹلی یہ کر لو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مگر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس مارچ کے بعد یہ آپس میں ہمارا زیادہ اعتماد فوج اور لوگوں کے درمیان بڑھے گا اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے. مارچ کے بعد تو فروری کی کریے، یہ اس روزہ رکھ لیے پہلے ہی. یہ ٹائم جو آپ کا شروع ہو رہا ہے فوج کا اور عوام کی بھلائی کا، یہ آپ دیکھیے گا یہ بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے خواہشات جو ہیں ان لوگوں کی اور جو پاکستان کو ڈیمورلائز دیکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور ہم ایز اے قوم بڑا رائز کریں گے. جی میاں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب. جناب گزارش یہ ہے، میں نے بھی لوگوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ آ رہا ہے کہ قلعہ سٹور کر لو، صورتحال بڑی خراب ہے اور عوام کی لڑائی ہونے لگی ہے. تو میں ایک ٹیکنیکل بات عرض کروں گا. میاں صاحب تو ہم سے، پیر صاحب تو بہت زیادہ ماشاءاللہ نالج ہے. اس وقت پوری دنیا کے ایسٹرالوجسٹ بٹھائیں، پوری دنیا کے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ان کو بٹھائیں، ان سے کہیں کون سے ستارے خراب ہیں جو اناج سٹور کر لیں، کوئی ایک ستارہ تو بتائیں، اس کا نام تو لیں جس کی وجہ سے آپ یہ پریڈکشن. پورے ذائچے میں جو نئے ستارے ہیں وہ بھی ساتھ ہوئے کھڑے ہیں، پازیٹیو ہوئے کھڑے ہیں. ہم کیسے نئے سے بات کر دیں یار؟ ہم نے علم سیکھا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، علم سیکھتے سیکھتے آج عمر گزر گئی ہے، قبر نزدیک آنی شروع ہو گئی ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کی باتوں میں آ جائیں جی حالات خراب ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، میں اس فارم سے آج پورے ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں اس فارم سے کہ یہ لوگ آ جائیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، میاں صاحب بیٹھے ہیں، میاں سعید صاحب بیٹھے ہیں، آ جائیں اپنا ذائچہ لائیں. ہم نے بھی یہ ذائچے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم سے آ کے بیٹھ کے ڈسکس تو کریں، کیسے اناج اکٹھا کر لیں، کیسے دنیا ختم ہونے لگی ہیں، کیسے پاکستان ختم ہونے لگا ہے. ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. ذائچے میں عرض کیے دیتا ہوں، مشتری، نیپچون اور اس کے بعد زحل اور اس کے بعد جناب سورج، مریخ، عطارد، سارے ایک لائن، یورینس، یہ سارے ایک لائن میں آئے ہوئے ہیں. اب بتائیں مجھے اچھا یہ محض آپ کیسے؟ مختصراً سارے بتائیں کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ملک کے لیے اور اقتصادی طور پر باہر سے فنڈنگ کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے کئی انیشیٹو لے رہے ہیں اور ان میں کامیابی بھی نظر آ رہی ہے. ان کا اگر کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی بتانا چاہے، عاصم منیر صاحب یا نام سے یا علم الاداد سے یا جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا 29 نومبر 2022 کو، تو اس سے حساب سے اگر کچھ آپ کے پاس اللہ کے فضل سے کوئی اچھی خبریں ہیں تو دیں قوم کو. تو شب جیسے آپ جانتے ہیں میں خود ایگریکلچر کرتا ہوں، میرا زمیندار ہے جی. تو میں نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ ایگریکلچر میں ان کے آنے کی وجہ سے کافی ساری چینجز ہوئی ہیں. وہ زمینیں جو ناآباد تھیں بھالپور سائڈ پہ، منکیرا سائڈ پہ، جو کئی 100 سال سے غیر آباد پڑی ہیں، ان کو بھی انہوں نے آباد کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی انہوں نے لائے ہیں. اس میں انہوں نے پانی کے لیے سولر کا بندوبست کیا ہے
اور دوسری کئی قسم کے وہ جو بیج نئے لائے ہیں کافی سارا نہیں ذائقہ کیا کہتا ہے؟ ذائقہ تو اس میں اسپیشلی ہے جو اس کے حساب سے زراعت کے حساب سے بہت اچھی. نہیں عاصم منیر صاحب کا تھا. اور عاصم منیر صاحب اس کے لیے زراعت کے حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسی نہیں میں تو اوور آل اوورال پوچھا نا. اوور آل ان کا بہت اچھا ہے جی اس ملک کے لیے. آپ کیا اس کہتے کو ہیں ملک جی کی دونوں؟ سپورٹ بہت اچھی. سعید صاحب اور فاروق صاحب، عمر فاروق صاحب. دیکھیں میاں صاحب چوہدری صاحب گزاری ہے میرے پاس، میں تو ذائچہ پیدائش پڑھتا ہوں. یا تو بندہ اپنا سوال خود کرے تو پھر میں اس کا ذائچہ بنا سکتا ہوں، یا اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ ہو تو میں رائے دیتا ہوں. میرے پاس نہیں ہے کوئی ایسا ذائچہ کہ میں آرمی چیف کے بارے میں کوئی رائے دوں. جی علم الادب کے حساب سے اچھے ہیں، اس وقت بہتر جا رہے ہیں ملک کے لیے اس وقت. چلے ہم ابھی یہ ملک اور جو بڑے سیاستدان ہیں یا الیکشن ہے اس کی تو ہم نے ڈسکشن کی ہے، لوگوں نے سن لی ہے، اور بلاول صاحب کے بھی سوالات جو تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو ان کے بھی جواب آپ نے دیے. اس کے بعد ہم ذرا وقفہ کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو.